تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا قصور یہ کہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور میں نے محسوس کیا کہ جو شخص اس وارد کا احترام نہیں کرتا نا، پھر بھول بھلیوں میں چلا جاتا ہے۔ کبھی ایک کتاب پکڑتا ہے، اس کے وظیفہ شروع کرتا ہے، کبھی کسی اور عامل کو فون کرتا ہے مجھے یہ ہو گیا ہے، وہ اور وظیفہ بتا دیتا ہے، اس کو شروع کر دیتا ہے، کبھی تیسرا شروع کر دیتا ہے، کبھی چوتھا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یک در گیر محکم گیر، ایک پکڑ اور پکا پکڑ، ایک پکڑ اور پکا پکڑ۔ تو نفس کی اصلاح کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس میں ذات یہ جو چھوٹی گھڑی نہیں ہوتی جو انگلی پر، اب یقین کریں اگر ہمت کرے نا آدمی، جس کے قلبی کیفیت صحیح نہ ہو، جاری نہ ہو جس کا دل، وہ اگر زبان سے بھی کرتا ہے نا جی، 5-6 گھنٹے کے اندر وہ آہستہ آہستہ بھی لگا رہے تو 24,000 تک ہو جاتا ہے اس کا، 24,000 بار ہو جاتا ہے اس کا۔ تو کیونکہ زبان بھی ایک لطیفہ ہے، اگر باقی لطائف میں سمجھ نہیں آتی، ایسا نہیں کہ زبان کا ذکر بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زبانی وظائف سے فنا نصیب نہیں ہوتا۔ فنا اور بقا جس کو کہتے ہیں نا، اس کے لیے روح کا ذکر بڑا ضروری ہے، روح کے بغیر ادراک نہیں ہو سکتا، روح کے بغیر ادراک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں، تزکیہ اور تصفیہ، اس سے نفس کی جو سرکشی ہے یہ ٹوٹے گی، نفس کی سرکشی ٹوٹے گی، اور جب نفس کی سرکشی ٹوٹ گئی پھر اس کو اللہ تعالیٰ اعتدال نصیب فرما دیتے ہیں۔ ورنہ رشتہ داروں میں لڑائیاں، بہن بھائیوں میں جھگڑے، خاندانوں میں جھگڑے، ایک کو ایک کے پیچھے لگایا، دوسرے کو دوسرے کے پیچھے لگا، کبھی کیا مسئلہ کبھی کیا مسئلہ، یہ سب نفس ہے، یہ سب نفس ہے، یہ سب شیاطین کے اثرات ہیں۔ ورنہ مصروف دل کو ان چیزوں کی طرف بالکل فرصت نہیں ہوتی، مصروف دل ان کاموں میں فارغ ہی نہیں ہوتا۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فوت ہوئے نا، حضرت عبداللہ بن عباس، آپ کی جب وفات ہوئی تو جس وقت آپ کو دفن کیا گیا نا، تو کہتے ہیں کہ ہوا کے اندر ایک پرزہ اڑتے اڑتے آیا اور سیدھا آ کے آپ کے سینے پہ گرا۔ جو صحابہ قبر میں موجود تھے نا، انہیں ہوا کے جھونکے کے ساتھ آئے ہوئے اس کاغذ کو اٹھایا، اس پہ لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ جو تھے نا بزرگ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہیں بہت لمبی عمر پائی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو ان کے صاحبزادے تھے حضرت شاہ رکن عالم، حضرت شاہ رکن عالم ان کے بیٹے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، ایک صاحب کھڑے تھے، نے کہا میں نے حضرت سے ملنا ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابھی آرام کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں۔ انہوں نے ملنے کا اصرار کیا تو بیٹے نے منع کیا، انہوں نے جیب سے ایک خط نکال کے دیا، خط نکال کے دیا کہ جب والد صاحب اٹھ جائیں تو ان تک یہ میرا خط پہنچا دیں گے۔ جیسے ہی حضرت شاہ رکن عالم خط لے کر اندر گئے، حضرت سے کہا حضرت یہ خط ہے آپ کا نام کسی نے دیا ہے۔ حضرت نے جب خط پڑھا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس یہ پڑھتے گئے ساتھ ہی روح پرواز کر گئے، پڑھتے ہی روح پرواز کر گئے۔ اے اطمینان والے نفس، لوٹ آج اپنے رب کی طرف۔ تو بس یہ گزارش کرنی تھی کہ تقاضا نفس سے کوئی کام نہیں کرنا، چاہے وہ دین کے کیوں نہ ہو، لیکن اس میں فرائض حدود کے بغیر۔ یہ نہیں کہ کئی لوگ آتے جی نماز پڑھوں گا لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے، روزہ رکھوں گا لوگ کہیں گے نیک ہے، ایسے نہیں۔
فرائض میں نہیں، باقی وہ اعمال جن سے انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے، اور ایک مقام وہ آ جاتا ہے جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نفس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ پھر مجھے ایک دفعہ ایسا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جلسوں میں جاتے ہیں نا، جلسوں میں جاتے ہیں تو اب تو ہم ایسے جلسے میں جاتے ہی نہیں جس میں ہمیں کوئی بڑا اشتہار میں نام لکھ کے نہ بلائے، ہمیں کیا خواہش ہے؟ ارے کیا خیال ہے؟ جہاں لوگ اب اشتہار لکھ کے بلاتے ہیں وہاں بھی نہیں جاتے بھی، یہ بھی ایک دور ہوتا ہے نا۔ ہاں جی تو مجھے کہا کہ آپ جلسوں میں جائیں تو سیدھا اسٹیج پہ جایا کرو، اور جو نمایاں کرسی ہو نا وہاں بیٹھا کرو۔ تو اللہ اکبر، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کونے خدروں میں نا چادر ڈال کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اوپر سے اعلان ہوتا ہے حضرت اوپر آئے، پھر دو آدمی اٹھتے ہیں، حضرت کو ادھر سے پکڑتے ادھر سے پکڑتے، پھر حضرت پھر نہیں اٹھتے، کہتے نہیں میں چھوٹا آدمی ہوں، نیچے بیٹھتا ہوں، میں چھوٹا آدمی ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے چھوٹا یا بڑا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ فرمایا ہم نے کونوں خدروں میں چھپے ہوئے بڑے بڑے متکبر دیکھے، اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے دودھ کی طرح ان کے نفس کو پاک دیکھا۔ تو اس طرح بڑا چھوٹا نہیں ہوتا آدمی۔ اچھا بات سمجھ گئے میری؟ یہ خود ساختہ تدبیریں ہیں ساری، یہ بھی خود ساختہ باتیں ہیں۔ اپنے آپ کو حقیر، فقیر، مسکین، لاچار، عاجز جب کوئی کہہ دے نا تو فرمایا کرتے دیکھو کان کیا رہتے انہوں نے، پھر دیکھو کان کس طرح صرف ہوتے ہیں۔ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، مجھے ایسے کیوں کہا ہے؟ میں اتنا بڑا آدمی، مجھے کیوں کہا ایسے؟ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نفس کی اصلاح کے لیے کوئی راستے بنا دیتے ہیں، تو پھر تنگ نہیں ہونا۔ اچھا تنگ نہیں ہونا، یہ راستہ ہی ایسا ہے، اس میں کئی ساری نفس کے ساتھ مار کاریاں آتی ہیں۔ بس ادراک مانگو اللہ سے، توفیق مانگو اللہ سے کہ اللہ اس راستے کا ادراک نصیب فرما دے، اس کی صحیح اللہ سمجھ نصیب فرما دے۔ تو ہر وقت دعا مانگا کریں اللہ سے کہ اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو پاک نہ کر دے، پاک کر دے یہ مرضی اٹھا دے، وہ وقت طے ہے سارا، اس کو کہاں مرنا ہے، کیسے موت آنی ہے، کیسے ہونا ہے۔ ایسے نہیں گھبرانا چاہیے، بس یہ دعا التجا ضرور ہو کہ نفس کے ساتھ موت نہ آئے۔ بس پہلے نفس پہ موت آئے، اسی کہتے ہیں موتو قبل ان، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ حضرت فرید الدین عطار تھے نا، جن کو عطار کہتے ہیں، ایک سمیع اللہ عطار بھی ہے ادھر کہیں۔ ہمارے پاس ایک ساتھی ہے نا، اس کو سمیع اللہ نام ہے، اس کا پتہ نہیں کہیں آیا ہوا ادھر، وہ بھی عطار ہے۔ تو فرید الدین بھی عطار تھے نا، وہ عطر بیچتے تھے۔ تو ایک مجذوب تھا، اس نے ان کو کہا کہ مر جاؤ، یہ توجہ ہوتی ہے۔ اچھا یہ جو بات میں نے بھی کی ہے نا، بعض اللہ کے خاصان خاص ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی بات ہوتی ہے نا وہ توجہ ہوتی ہے۔ مر جاؤ، اس مرنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ یہ ظاہری جسم تمہارا مر جائے، انا کو مار دو، تکبر کو مار دو، اپنے آپ کو ختم کرو۔ شیخ نے سمجھا شاید یہ کوئی بے روپیہ ہے، ایسی کو بات کر رہا ہے، 2-4 بار اس نے یہ کہا نا، تو بابا فرید نے آگے سے فرمایا میں کیوں مروں، تم مر جاؤ۔ اس نے اچھا میں مر جاؤں؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس میں مر گیا۔
وہ جا کے اس کو ہلایا تو فوت ہو گیا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا۔ اس واقعہ نے شیخ کی زندگی کو بدلا۔ اوہو، یہ کتنا بڑا آدمی تھا جو میری تربیت کے لیے آیا تھا، کیسے اس نے مجھ سے ایک بات کی تھی، میں اگر اس سے استفادہ کرتا، اس سے پوچھتا، لیکن بعض اوقات قسمت، تقدیر، مقدر مہلت نہیں دیتا۔ اچھا مہلت نہیں ہوتی، پھر تو نسبت کا تعین بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ ہمارے پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں آگے سلسلے میں ایک تھے پیر سید علاء الدین شاہ صاحب، یہ بڑی شخصیت تھی۔ ان کے ایک متعلق بزرگ تھے صوفی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ اور صوفی صاحب کو میں نے بیعت کرایا تھا حضرت سے، اور ایسے بیعت کرایا تھا کہ حضرت ان کے گھر گئے تھے بیعت کرنے کے لیے، تو میرا کہیں سے تعلق ہو گیا، تو وہ کہنے لگے میں معذور ہوں، چل نہیں سکتا، تو اگر حضرت کو آپ ہمارے گھر لائیں۔ تو حضرت بڑے متواضع بزرگ تھے، میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت ایک آدمی کو مرید کرنا ہے، لے کے جانا اس کے گھر ہے۔ حضرت بھی بڑے خوش مزاج تھے، کہنے لگے عجیب آدمی ہوں، مرید بھی کرنا ہے اس کو، جانا بھی اس کے گھر ہے۔ تو میں نے کہا حضرت صاحب نسبت آدمی ہے، تو حضرت بھی جانتے تھے کہ کس طرح کا آدمی ہے، وہ بڑے صاحب کش تھے، بڑی اچھی شخصیت تھی۔ کسی زمانے میں وہ انگریز ڈان اخبار کے ایڈیٹر رہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کی زندگی کیسے بدلی ہے، سوڈر بوڈر آدمی۔ انہوں نے کہا میری زندگی بدلی ہے، میں بنیادی طور پہ جماعت اسلامی میں تھا، اور مودودی صاحب کا جو یہ سید علاء الدین شاہ صاحب ان کے ماموں تھے، مودودی صاحب کے ماموں تھے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ اس طرح علاء الدین شاہ صاحب پیر ہیں اور مودودی صاحب کے ماموں ہیں۔ میں نے کہا بڑا عجیب جوڑ ہے یہ، بالکل دو انتہایں ہیں یہ، مودودی صاحب پہ اور قسم کا غلبہ ہے اور ادھر اور غلبہ ہے۔ کسی نے کہا کہ ایک دفعہ ان کی زیارت کرو، کہنے لگے یہ واقعہ میرے موجودگی کا ہے، کیونکہ روحانی طور پر ان سے بھی میں نے یہ بات سنی تھی اور خود بھی اپنے کسی بزرگ سے سنی کہ نسبت اگر کبھی ہوگی نا، نسبت کبھی ہوگی، بندہ تو رگی بھی نہیں ہوگا، اس کو وفات کے وقت نہیں جی شیخ کی روح آ کے کلمہ پڑھا دے گی، خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کا، یعنی خاتمے کا وقت بڑا اہم ہوگا۔ کہنے کے علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کے 3 بجے بیٹے کو اٹھایا، اور بیٹے کو اٹھا کے کہنے لگے جلدی گاڑی سٹارٹ کرو، وقت تھوڑا رہ گیا۔ کہنے لگے جی کہ بیٹا اٹھا، گاڑی سٹارٹ کی، اب اس کو کہتے ہیں گاڑی تیز چلاؤ، وقت بہت کم ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی جی چلا ہی تو رہا ہوں، کہتی اور تیز چلاؤ، اور تیز چلاؤ، اس کو اور تیز چلائی۔ کہتے ہیں کہ فاروق حیدر مودودی، جو مودودی صاحب کا بیٹا تھا، یہ دوست تھا میرا، تو ہم ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ علاء الدین شاہ صاحب سیدھا ماموں کے گھر آئے، یعنی مودودی صاحب کے گھر آئے، اور فاروق حیدر کو کہا کہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں ہم بھی بیٹھ گئے، ماڈل ٹاؤن میں ایک بنگلے کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے، اور ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنے باغیچے میں پانی لگا رہا تھا، باغیچے میں پانی لگا رہا ہے، اس کو کہتے ہو پائپ پھینکو، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اس نے پائپ پھینکا،
اس کو لے گئے اس کے بیڈ روم میں، اس کو کہا بیڈ پہ لیٹ جاؤ، وہ لیٹ گیا، قبلہ رخ ہو جاؤ، قبلہ رخ ہوا، کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھا، وہ فوت ہو گیا۔ وہ فوت ہو گیا۔ کہ اس واقعہ کا اثر ہم دونوں پر اتنا ہوا کہ علاؤدین شاہ صاحب ساری دنیا ہزار تقریریں کرے، ہمیں سمجھ نہ آتی تھی، جو شاہ صاحب اپنے حال سے سمجھا کے چلے گئے۔ کہتے میں تو شاہ صاحب سے بیعت ہو گیا، اور فاروق حیدر جو تھا وہ باپ سے الگ ہو گیا۔ باپ سے الگ ہونے کا مطلب یہ کہ اس کو تصوف کا مزاج پیدا ہو گیا اس کا۔ خیر یہ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی بدلنے کا یہ سبب بنا، یہ سبب بنا، پتہ نہیں کس بات سے بات کی، تو نسبت اگر ہے نا جی تو خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، خاتمہ ایمان پر۔ تو اس لیے ضروری ہے یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دو باتوں کا خیال رکھنا ہے، تزکیہ کے لیے مجلس اہتمام، اور تصفیہ کے لیے ذکر پر دوام، ذکر پر دوام۔ میں نے عرض کیا موبائل چھوڑنا تو مشکل ہو گیا سب کے لیے، یہ ناگزیر بیماری ہے۔ موبائل کی بھی جائز صورت کو دیکھتے وقت درود شریف اور اسم ذات کثرت سے کریں، موبائل کو بھی دیکھتے وقت، کیونکہ درود شریف رحمت لاتا ہے اور موبائل کا دیکھنا ظلمت لاتا ہے۔ رحمت ظلمت کو دھکا دے کے پیچھے کر دے گی، ایمان بچ جائے گا اس سے۔ ورنہ آپ جتنا بھی کسی کو کہیں گے جی آپ فیس بک نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو، یہ ایک دلدل ہے، یہ چرسیوں کا ایک نشہ ہے۔ جیسے یہ نشہ نہیں چھوٹتا نا ان سے، تو اس طرح یہ نشہ بھی اب چھوٹنا ہر ایک آدمی کا بس نہیں ہے۔ یہ بڑھتا ہے ذوق جرم، یہاں ہر سزا کے بعد ذوق بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کا، ہر روز نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ آج ٹک ٹاک آ گیا ہے، تو آج سوشل میڈیا پہ یہ چیز آ گئی ہے، تو اب فیس بک میں یہ آ گیا، تو فلاں میں یہ آ گیا، تو فلاں میں یہ آ گیا۔ اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آنے والے وقتوں میں ہم دنیا میں کسی اور کنیکشن سے ٹچ ہو جائیں گے۔ اب 4G سے 5G کی طرف چلے جائیں گے، 5G سے کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ اب یہ فتنے کا دور ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی ابھی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ اب جتنا بھی آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو کنٹرول اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے پرہیز بتایا جاتا ہے نا، پرہیز، جیسے ہم جیسا مریض ہو نا جو پرہیز بھی نہیں کرے، کھانے پینے کا بھی شوقین ہو، تو اس کے لیے بھی کوئی دانا حکیم چاہیے نا، دانا حکیم چاہیے۔ دانا حکیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا، دانا حکیم یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری کو بیماری سے ختم کرتا ہے۔ وہ بیماری کو اگر 4 روٹیاں کھاتا ہے نا، اس کو یہ نہیں کہتا انہیں گندم نہیں کھانی، انہوں نے کہا آپ نے گندم لازماً کھانی ہے لیکن 1 روٹی کھانی ہے، سمجھے نا؟ اب کسی سے گناہ چھڑانے کے لیے بھی نا اب فوری طور پر ساری چیزیں نہیں چھوٹتی اس سے۔ اگر پہلے 100% کر رہا تھا اس کو 50 پہ لے آئیں، پھر جب 50 پر اس کا عمل آ جائے گا پھر آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہوگا، یکدم جنت میں مرادی نہیں بنے گا کوئی بھی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سمجھے نا؟ تو یہ ہے تربیت کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اب ان چیزوں کو دیکھنے کے دوران بھی جتنا مرضی آپ کسی کو روک دیں نہیں روک سکتا۔ لوگ مدارس دور حدیث کی کلاس پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، بخاری پڑھنا چھوڑ دیں گے، موبائل نہیں چھوڑیں گے۔ خود میں نے ایک طالب علم سے کہا یا یہ ٹچ موبائل رکھو گے یا پڑھو گے؟ اس نے کہا موبائل رکھوں گا، پڑھو گا نہیں۔ میں نے کہا اس انتہا کو پہنچ گیا، کیا کرے اس کا؟ تو میں نے کہا کہ اتنا ہوگا میں آپ کے محترم سے سفارش کروں گا کہ ہفتے میں جو ہے نا اس کو 3 دن اس کو موبائل دے دے، 3 دن موبائل دے دے، 3 دن کم از کم 100 ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں، روزانہ شام کو مجھے دے، پھر پڑھوں گا، ایسے نہیں پڑھتا۔ کیوں بھائی صاحب؟ رائے بڑے بزرگوں نے کہا چائے نہیں پینی،
ایک پٹھان نے کہا بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، گھر بار چھوڑا تبلیغ کے لیے، تبلیغ چھوڑ دے گا پر چائے نہیں چھوڑے گا، تبلیغ چھوڑے گا پر چائے نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ بزرگوں نے کہا چائے نہیں پینی، سب نے کہا جی نہیں پئیں گے، کینٹین بند، صبح کی نماز کے بعد سارا مجمع بازار میں، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ ایسی عظیمت والی جماعتیں بھی تھیں، 10-12 آدمی پورے رائے گڑھ میں جو چائے نہیں پیتے تھے، 10-12 ہی ہوں گے پورے رائے گڑھ میں۔ ہمارے بزرگ تھے عثمان صاحب کے والد صاحب مصور صاحب نا، وہ چائے کے سخت دشمن تھے، اتنے دشمن تھے کہ ایسا بے رحم آدمی میں نہیں دیکھا، جو چائے کے ساتھ اتنی ان کو ضد تھی نا، خدا نہ خواستہ اگر بھول کے کوئی کہہ دے نا جی کہ چائے، ان کے پاس کلاشنکوف ہو تو فٹ سٹ کر دیں، مار دیں اس آدمی کو، اتنے دشمن تھے چائے کے کہ حرام ہے یہ جی۔ اس عظیمت کی جماعت میں دیکھتا تھا کہ ہمارے پورے واقعہ میں 10 ہی آدمی تھے، زیادہ نہیں ہو سکے نا، نہیں ہو سکے، کوئی 8-10 آدمی تھے، وہ رائے گنج تک جاتے تھے، چائے چھوڑنے والی جماعت، بغیر بازاری چیزیں کھانے والی جماعت۔ تو ایسے ہی پھر تو ناپید ہی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی اور سمجھ کی